اللہ پر ایمان اور اس کے اثرات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے اللہ پر ایمان اور اس کے اثرات۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ہے، اور ارکان ایمان میں سے یہ پہلا رکن اپنے اندر 4 باتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلی بات ایمان باللہ میں جو شامل ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان رکھنا، اور اللہ رب العزت کے وجود پر بہت ساری چیزیں، بہت طرح کے دلائل دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے وجود پر عقلی دلائل دلالت کرتے ہیں، اور ان عقلی دلائل میں سے سب سے واضح دلیل وہ دلیل الخلق والایجاد ہے کہ انسان یہ بات جانتا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد عدم سے وجود میں آتی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ پہلے کہیں پر بھی موجود نہیں تھے، پھر وہ اس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر قرآن مجید میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے عدم سے وجود میں آ گئے ہیں، یا پھر ان لوگوں نے خود سے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو انسان کی عقل اس کو صراحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ نہ تو یہ ممکن ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کوئی چیز خود بخود عدم سے وجود میں آ جائے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو خود تخلیق کرے۔ تو تیسرا اور واحد اور درست اختیار یہی باقی بچتا ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ ایمان باللہ میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کو تخلیق کرنے میں وہ تنہا ہے، پوری کائنات میں بادشاہی اسی اکیلے کی ہے، اور اختیار اسی اکیلے کا چلتا ہے۔ اور اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ پوری کائنات کے انتظام کو وہ اکیلا ہی چلانے والا ہے، وہی اکیلا تمام مخلوقات کا رازق بھی ہے، اور وہی اکیلا ان کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے۔ یہ تمام امور کی تدبیر اکیلا اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ وہی اللہ اکیلا عبادات کا مستحق ہے۔ چونکہ وہ رب ہے تو وہی اکیلا عبادات کا مستحق ہے، وہی اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ انسان اسی کے سامنے جھکیں، وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ انسان اسی کی شدید محبت اپنے دل میں رکھیں، اسی کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اپنی امیدوں کو اسی سے وابستہ کریں، اسی پر اعتماد اور توکل کریں۔ چونکہ وہ رب ہے تو معبود ہونے کا مستحق بھی وہی اکیلا ہے۔ اور ایمان باللہ میں چوتھی اہم چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ناموں اور اس کی صفات ان کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان رکھے۔ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اپنے بارے میں جس بات کی بھی خبر دی ہے، جو صفات اس نے اپنے بارے میں بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات اللہ میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ان صفات سے متصف ہے۔ یا پھر اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں نے اللہ کے بارے میں جن باتوں کی خبر دی ہے، اللہ میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں۔ اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص اور خامی سے مبرہ اور پاک ہے، اور اللہ کی مثل اور کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو ایمان باللہ اپنے اندر ان 4 باتوں کو لیے ہوئے ہے۔ یہ ایمان باللہ، اس کے آثار کئی طرح کے آثار ہیں۔ اس ایمان باللہ کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اللہ کی محبت، اللہ کے خوف، اللہ پر امید اور اس پر توکل،
ان تمام چیزوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایمان باللہ اس شخص کو جس کے دل میں یہ موجود ہو، اس کے دل کو خوف سے خالی کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، تمہیں خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو میرے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں مت رکھو۔ اسی طرح ایمان باللہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایمان باللہ انسان کو توکل کی طاقت عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، تمہارا اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ایمان کے انسان کے زندگی پر اور انسان کے عمل پر اثرات بہت سارے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایمان کے ثمرات یہ بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جب انسان کا ایمان اس کی زندگی پر اثر مرتب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو بعض فائدے اور بعض ثمرات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ان ثمرات میں ایک انتہائی اہم پھل اور ثمرہ اور فائدہ جو کہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ، پاکیزہ اور زبردست زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی صالح اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ہو بھی مومن، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی ہے اور یقیناً آخرت میں بھی ہے۔ ایمان کے ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صاحب ایمان شخص کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایمان کے ثمرات میں سے ایک بڑا ثمرہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر کے جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان باغات کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اپنی رضا اور خوشنودی کا وعدہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، اللہ رب العزت کے نام اور ان سے ہمیں اللہ رب العزت کی جن صفات کا پتہ چلتا ہے، ان کا ایمان باللہ میں بڑا گہرا کردار ہے۔ جس قدر انسان اللہ رب العزت کی معرفت میں اور اس کی پہچان میں بڑھتا چلا جاتا ہے، جس قدر وہ اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کا دل ایمان باللہ سے مزین ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان جو یہ چاہتا ہو کہ میں ایمان باللہ میں ترقی حاصل کروں، میرا اللہ پر ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ اللہ رب العزت کے نام ہمیں اللہ رب العزت کی صفات کی خبر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کسی ذات کی خوبصورت صفات کو جانتا چلا جاتا ہے، اسی قدر انسان کا دل اس کی محبت سے معمور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان کا دل اللہ کی محبت، اللہ کے خوف اور اللہ کی جو ہیبت ہے اس سے بھر جاتا ہے، تو یہ دل خود بخود اللہ رب العزت کا عبد اور بندہ بن جاتا ہے۔